گلہائے عقیدت بخدمت حضرت مولانا مفتی محمد خالد سیف اللہ صاحب، محتمم و نادم مدرسہ اشرف العلوم رشیدی گنگو، خلیفہ حضرت مولانا شاہ قمر الزما صاحب الہ آبادی، بموقع تشریف آوری دارالعلوم رفیقیہ سیڑکی چوک سہارنپور، بتاریخ 29 ذی قعدہ سن 1447 ہجری مطابق 17 مئی 2026 عیسوی۔ مہمان دی وقار آج دارالعلوم رفیقیہ میں جناب کے ورود مسعود اور قدوم میمنت لزوم سے یہاں کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا و بوٹا بوٹا تبسم ریز و پربہار اور یہاں کا پورا ماحول عطر بیز و عنبر فشا بنا ہوا ہے، اور آپ کی اس تشریف آوری و کرم نوازی سے ہم خدامان دارالعلوم رفیقیہ انتہائی شادہ و فرحاں اور سینوں میں ہمارے قلوب رقص کنا ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے فرح پالی و سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی زیارت و ملاقات اور حقیر خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ آج ہم اپنی خوشی و مسرت اور دلی کیفیت کے اظہار کے لیے الفاظ و کلمات کے دائرے کو بھی تنگ محسوس کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج الفاظ و کلمات کی وسعت و بے قراری، تراکیب و جملوں کی چستی اور بلبل ہزار داستاں کی نغمہ سنجی بھی ہمارے دلی جذبات و قلبی احساسات کی ترجمانی و عکاسی میں اپنی تنگ دامنی کا گلہ کر رہی ہے۔ محسن و کرم فرما، یہ احساس ہمارے لیے سوہان روح اور باعث اضطراب و التہاب بنا ہوا ہے، اور اس سوچ و فکر سے ہمارے قلوب سینوں میں محسوس رہے ہیں کہ آپ جیسے ذیشان و عالی مرتبت مہمان کے لیے ہمارے پاس نہ مکیف و ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، نہ ہی فرنگی صوفے و ایرانی قالین، نہ نرم و گداز بستر، اور نہ ہی آرام دہ گدے و بالین۔ اس زرق و برق اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والی مادی دنیا میں پر لطف چیزوں اور پرکیف سامانوں سے تہی دست و بیمایا ہم بوریاں نشیں کس طرح آپ کا حق خدمت ادا کریں۔ اس احساس نے گرچہ ہمیں نیم بسمل و بیتاب بنا رکھا ہے، مگر جناب کی خرد نوازی، عالی ظرفی و دریا دلی اور فیاضانہ دلیری کے پیش نظر ہمیں امید ہے کہ ان چیزوں کو خاطر میں نہ لا کر آپ ہمارے خلوص و صداقت، جذبات محبت اور گلہائے عقیدت کو شرف قبولیت سے باریاب فرما کر ہمارے اوپر گراں بار احسان فرمائیں گے۔ آپ کی اس قدم رنجائی و تشریف آوری پر ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا پرجوش استقبال و پرتپاق خیر مقدم کرتے ہیں، اور اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید و ویلکم کے نغمۂ محبت گاتے ہوئے تہنیتی کلمات، شکر و سپاس کے احساسات اور محبت کے پاکیزہ جذبات اس اعتراف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یار اے سخن سنجی نہ دعوائے زباں دانی، یا یارائے سخن سنجی نہ دعوائے زباں دانی، اگر کچھ پاس ہے تو بس عقیدت کی فراوانی۔ محسن ملت، جہاں آپ کی رفتار و گفتار، علم و عمل اور قول و فعل میں ہم آہنگی و یک رنگی پائی جاتی ہے، وہیں آپ کے کردار اور طریقہ کار سے یہ ظاہر و متبادر ہوتا ہے کہ قوم و ملت کی اصلاح و تربیت، دینی و نبوی علوم کی نشر و اشاعت کا درد و کرب سیماب بنا کر آپ کے اندر کوٹ دیا گیا ہے۔ خصوصاً نسل نو کے شاہین بچوں کو آپ دینی تہذیب و اسلامی تربیت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے ماہی بے آب و تقدیر سیماب بنے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ گرتوں کی دستگیری، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، فریاد رسوں کی داد رسی اور افراد امت کے تئیں آپ کی دل سوزی و فکر مندی، یہ آپ کی وہ قابل رشک صفات ہیں جنہوں نے امت کو آپ کا فریفتہ و گرویدہ بنا رکھا ہے۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اسلام کے پاسباں و نقیب، یقیناً آپ کی ذات والا صفات علم و عمل کی مظہر، اخلاق و مروت کی پیکر اور خوش خلقی و خندہ پیشانی کی دلکش تصویر ہے۔ ضیافت و مہمان نوازی، دینی تڑپ و سوزمندی، علمی دوستی و انسانیت نوازی، نبوی تڑپ و دل سوزی، دین و دیانت کے لیے مشکور سعی و جگر کاوی، مدارس اور اہل مدارس کے لیے آپ کی وسیع الظرفی و دریا دلی، علماء کی قدردانی اور کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے تئیں آپ کی ہمدردی و فیاضانہ دلیری، ان محمود صفات اور حسنات کی جلوہ گری نے آپ کی محبت و عظمت کو ہمارے قلوب میں پیوست و جاگوزی کر دیا ہے۔ انہی ستودہ صفات اور روحانی ترقیات، تقوی و طہارت، زہد و قناعت، صبر و رضا نے آپ کو بام عروج اور روح و روحانیت اور تصوف و معرفت کے اعلیٰ مقام پر متمکن و جلوہ بار کر دیا ہے۔
اور انہی کے باعث آپ کو ایک برگزیدہ ہستی و عالم ربانی حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب الہ آبادی مد ذلہ اور دیگر بہت سے حضرات سے خلقت خلافت اور نبی کی حقیقی وراثت کا تمغہ و تغرہ عطا ہوا ہے۔ حضرت نے اپنی فراست ایمانی و بصیرت برہانی سے آپ کی صلاحیتوں اور آپ کے اندرونی روحانی ترقی کے جوہر دیکھ کر یہ وراثت نبوت آپ کے سپرد کر دی ہے۔ الحمدللہ اس سلسلۃ الذہب کو آپ کے ذریعے بڑا عروج و فروغ مل رہا ہے، اس پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نے تانا بخشد خدائے بخشندہ، عالی مرتبت و پیکر معرفت دارالعلوم رفیقیہ جو بزرگوں خصوصاً میرے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دینی خوابوں کی سچی تعبیر ہے۔ آج کا درد یہی تھا کہ آپ کا درد یہی تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت اور تزکیہ نفس کا بھی یہاں مستحکم نظام قائم ہو۔ چنانچہ بہت سے بزرگوں کی موجودگی میں یہاں حضرت ہی کے ہاتھوں سے خانقاہ ہاشمیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اسی وقت سے یہاں ذکر و شغل کا سلسلہ جاری ہے اور وقفے وقفے سے روحانی مجالس بھی منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اب چونکہ حضرت ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ حضرت کو غریق رحمت فرمائے، یہ مجالس ہمیشہ حضرت ہی کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ حضرت نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب یہ محسوس کیا کہ زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، تو حضرت ہی نے اپنی دوربینی وسیع النظری سے طے کیا تھا کہ میرے بعد اس کی سرپرستی حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب فرمائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آج جناب اپنی دریا دلی و وسیع الظرفی اور دینی و ملی ہمدردی کے پیش نظر ہماری صغیر درخواست کو شرف قبولیت سے شرف یاب فرمائیں گے۔ گر قبول افتد زہ عد و شرف۔ مہمان عالی مقام، آپ کی شان کے مطابق ہم آپ کی خدمت و ضیافت کا حق ادا نہ کرنے کے احساس کے ساتھ اخیر میں پھر آپ کی خدمت میں دل کی عمیق گہرائیوں سے محبت کا گلدستہ، ارمغان دل کا نذرانہ، قلبی سوغات و عقیدت مندانہ جذبات کا تحفہ اور شکر و سپاس کے کلمات پر مشتمل یہ سپاس نامہ پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج جناب بار بار اپنی تشریف آوری اور مفید مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ میرے درد کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہے جو فدا کریں تجھ پر، ہمارے پاس کیا ہے جو فدا کرے تجھ پر، مگر یہ زندگی یہ مستعار رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یامین صاحب، قاری محمد عابد صاحب،